لیکن ابو طالب کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی۔ ابو طالب رسول اللہ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی۔ اسی لیے وہ محبت جو اطاعت کی شرط سے خالی تھی، وہ محبت جناب ابو طالب کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو طالب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے، دین اسلام کی دفاع کی وجہ سے ابو طالب کو اللہ رب العالمین آگ کے 2 جوتے پہنائیں گے، یغلی بہا دماغہ، اس جوتے کی وجہ سے اس کی دماغ کھول رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے ہلکی سزا ابو طالب کو ہوگی، اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنا دیا جائے گا جس سے اس کی دماغ بھی ابل رہا ہو، کھول رہا ہو۔ اب ابو طالب کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی، اور ابو طالب دل سے تو سمجھتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت زور و شور سے آپ دیتے رہے، مکہ والے ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کے سامنے انہوں نے کئی آپشن رکھے۔ ایک آپشن انہوں نے یہ دیا، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالہ کر دیں اور پورے مکہ میں سے آپ کسی بھی نوجوان کا آپ انتخاب کریں، ہم اس نوجوان کو آپ کے لیے دینے کے لیے تیار۔ آپ پورے مکہ میں سے ایک نوجوان کا انتخاب کریں، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، محمد کو ہمارے حوالے کریں۔ ابو طالب آگے سے سوال کرتا ہے، آپ نے محمد سے کرنا کیا ہے؟ کہتے آپ ہمارے اس بچے کو آپ پالیں، ہم محمد کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناک میں دم کر رکھا۔ ابو طالب کہنے لگے کتنی بری بات تم کرتے ہو، میں تمہارے بچے کو پالوں اور تم میرے بھتیجے کو لے کر قتل کرو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگا اگر اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں، آپ اسے منع کریں، آج کے بعد محمد اپنی دعوت سے باز نہ آنے کی صورت میں پھر ہم آپ کے لحاظ بھی نہیں رکھیں گے۔ اب تک ہم آپ سردار ہیں، ہم آپ کی سرداری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے محمد کے ساتھ وہ معاملات نہیں کیے، صرف اور صرف آپ کی لحاظداری کی وجہ سے۔ آج کے بعد محمد اگر اپنی دعوت سے باز نہ آتے تو پھر ہم چلے محمد چلے، آپ ہمارے درمیان سے بیچ سے ہٹ جائے، ہمارے صبر کے پیمانے اب لبریز ہو چکے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ابو طالب سوچنے پر مجبور ہو گئے، پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگے بھتیجے میرے پاس اشراف مکہ آئے تھے، انہوں نے اب اس بار انہوں نے مجھے سخت ترین دھمکی دی ہے، اب بیٹا میری اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے جس بوجھ کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، آپ اپنے اوپر بھی شفقت کرے، میرے اوپر بھی شفقت کرے، اپنے اوپر بھی رحم کرے، میرے اوپر بھی رحم کرے۔ اب میری وہ صحت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جان میں انہیں ایک کلمہ دیتا ہوں، اس کلمے کی بنیاد پہ عربوں پر ان کی حکومت قائم ہوگی، اجمیوں پر ان کی حکومت قائم ہوگی، وہ
آپ پڑھ لے، ایک کلمے کا اقرار کر لے، ایک کلمے کو دل سے تصدیق کر لے، میں انہیں سرداری کا میگھ رکھ دوں گا۔ اب اس کلمے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ جب ابو طالب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، یہ وہ گڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب آپ اپنے چچا جان کی بے بسی مجبوری دیکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر چچا کی طرف سے اپنے چہرہ انور کو پھیر کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جب نکلے، ابو طالب نے جب یہ منظر دیکھا، ابو طالب پر بھتیجے کی محبت غالب آ گئی اور کہنے لگا ابو طالب کو، شیر کہا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ بیٹے تو خوش ہو جاؤ، جب تک میری جان میں جان باقی ہے، جب تک وہ مجھے مٹی میں دفن نہ کرتے، اس وقت تک وہ تجھ تک نہیں پہنچے گا۔ جب بھی پہنچے گا میری لاش سے ہو کر مجھے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ۔ جو تو چاہے کر لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، جس آنکھوں سے ابھی تو نے آنسو بہایا ہے اس آنکھ کو ٹھنڈی کر۔ لیکن جب ابو طالب پر پریشر پڑا، مکہ والوں نے جب ابو طالب ان کی اس دھمکی کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے رہے، مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شیعہ ابی طالب نے 3 سال مسلمانوں نے سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا، اور اس سوشل بائیکاٹ میں بنو مطلب اور بنو ہاشم کے مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا اور کافروں نے بھی ساتھ دیا، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کے علاوہ بنو مطلب کے کافروں نے بھی، مسلمانوں نے تو ساتھ دینا ہی تھا،